والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی الملاحم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، اور الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین ہے یہی بہتر کہ یہ الہیات میں الجھا رہے، مسلمان کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، اس میں کیا شک کے موقع میں ابلیسی نظام، پختہ تر ہوئے اس سے ہوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، ہو جائے کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہ جاتی ہے خام، ہماری صحیح و پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملاؤں ملوکیت کے ہیں بندے تمام، کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید کہ جہاد ہے اس دور میں مرد مسلمان پہ حرام ہے، طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا گند ہو کے رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ حضور کے غلام دعوے سارے کرتے ہیں کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کہتے ہیں جانتا ہوں کہ یہ قرآن پڑھتے بھی ہیں حفظ بھی کرتے ہیں، لیکن اقبال کہتے ہیں قرآن جل جائے قرآن کی حفاظت کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، پڑھتے ضرور ہیں عمل کوئی نہیں کرتا، قرآن والے اپنے آپ کو کہلاتے ضرور ہیں لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ جڑاوالا کے اندر واقعہ ہوا 16 اگست کو، آج کیا تاریخ ہے جی؟ 8 کتنے دن ہو گئے جی؟ 22 دن ہو گئے۔ جڑاوالا کے اندر واقعہ ہوا، پورے اوپر سے لے کے نیچے تک سارے لبرل سیکولر دین دشمنوں نے وہ جی عمارتیں چل گئی جی، وہ جی وہ جی اسلام تو انتہا، یہ مولوی انتہا پسند ہوتے ہیں، حضور کی گستاخی ہوئی، قرآن کو آگ لگی، کسی ایک نے بھی آواز نہیں اٹھائی، اوپر سے لے کے نیچے تک ساروں کو بلڈنگوں پہ پڑ گئی، اور جی سیمنٹ نو اگ لگ گئی، اور جی اٹھاں چل گئی، اور یہ گرجا چل گیا۔ میں کہ جڑا قرآن چلے اور واسطے کنے بولنے؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم ذلیل اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو پسے کچھ ڈال دی، اس لیے تو پھر پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل تو پاکستانی ہے، نہ ان کی کسی چیز کی عزت، نہ مسلمانوں کی کوئی عزت رہی، نہ پاکستانیوں کی پاسپورٹ لائن میں لگ رہا ہو، سعودیہ میں نہ عزت، کسی ملک میں بھی ہماری عزت نہیں، کس نے نہیں ختم کیا ہے، یہ انہوں نے تو کی ہے۔ ایک واقعہ ہوا جڑاوالا کے اندر، وہاں ہم اس چیز کے وہ جو اسلام اقلیتوں کو حقوق دیتے ہیں، ہم حقوق کے ماننے والے ہیں، جو اسلام دیتے ہیں ہم اسلام کے تابع ہیں۔ حضور نے فرمایا الا من ظلم معاہدا، جس کسی مسلمان نے خبردار یہودی اور نصرانی کسی مسلمانوں کے ملک میں اگر معاہدہ کر کے رہ رہے ہوں، کسی مسلمان نے ان پر ظلم کیا، کسی مسلمان نے ان کو نقصان پہنچایا، طاقت سے زیادہ یہودیوں اور نصرانیوں پر انہوں نے ٹیکس ڈالا، تو حضور نے فرمایا فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن وہ مسلمان جس نے یہودیوں پر نصرانیوں پر معاہدہ کر کے جو رہ رہے ہیں، جنہوں نے ظلم کیا، ٹیکس زیادہ لگایا، حضور نے فرمایا وہ مجھے اپنے مد مقابل پائے گا، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا، خبردار کوئی ان پر ظلم نہ کرے جو معاہدہ کر کے رہ رہے۔ یہ ہیں اقلیتوں کے حقوق، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہندو بن کر رہے، یہودی بن کر رہے، عیسائی بن کر رہے، مشرک بن کر رہے، کافر بن کر رہے، لیکن جو ہمارے آقا کے بارے میں بات کرے گا ہم کاٹ کے رکھ دیں گے۔ جو ہمارے آقا ہمیں گالی دو، فسبا نہیں ہمیں دو، فسبا ابھی ہماری ماں کو باپ کو دو، فسبا امی ہماری ماں کو دو، حضور کے بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ ہم اپنے آقا تم اپنی ماں کے بارے میں نہیں سن سکتے تو ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی بات سن لیں۔
ہر کسی کو اپنی غیرت ہے، اپنی عزت پیاری ہے، کوئی کسی کو چانے مار دے، تھپڑ مار دے، میں کہا جی یار یہ تو بدل لینا ہے، واپسی پہ وہ اس وقت نہیں بولے گا نہیں نہیں جی اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، تھپڑ کھا لیا تو کوئی نہیں، اسلام تو کہتے ہیں معاف کر دو، اتنے معاف نہیں کرے گا۔ کسی نے ماں دی گال کر دے گا انہوں نے بد کے کٹے گا جی، اتنے نہیں یاد ہے گا اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کشمیر کی بچیاں کی عزتیں لٹ لائیں مسجدوں میں، برما کی مسلمانوں کی بیٹیوں کے پستان کاٹ اور کباب بنا کر کھا جائیں، ہم ان کی بات کریں عزت کی، نہیں اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ قرآن چل جائے اسلام امن کا درس دیتا ہے، حضور کی گستاخی ہو جائے اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں نے کہا اسلام بابا جی فرماتے تھے تب اسلام امن کا درس دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر چڑھے گا، اس وقت امن کا درس نہیں دیتا جب برمی بیٹیوں کے پستان کاٹ کر کباب بنا کر کھائے جا رہے ہوں، صدام حسین کو عید والے دن پھانسی چڑھا دیا ہو، عراق پورا تباہ کر دیا ہو، پورے امت مسلمہ کو انہوں نے عزتیں مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لی ہوں، اور مسلمان کا اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام غیرت کا درس دیتا ہے، اسلام جہاد کا درس دیتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا مکے میں کتنے سال رہے حضور؟ 53 سال، کتنے؟ 40 سال حضور نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا نا، 13 سال حضور نے 53 سال اسلام اخلاق سے پھیلایا۔ کس سے؟ اخلاق سے، محبت سے لوگوں کو دعوت دی۔ کتنے مسلمان ہوئے کو بتا سکتے ہیں؟ 100 سے کم مسلمان ہیں۔ اسلام جب اخلاق سے پھیلایا نا حضور نے، 100 سے بھی کم مسلمان ہوئے۔ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ گئے حضور نے تلوار اٹھائی، لاکھوں مسلمان ہو گئے۔ یہ باتیں کسی اور کو جا کر پڑھاؤ، قرآن کے اندر ایک آیت بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ لی اور اسلام امن کا درس دیتا ہے، کوئی ایک آیت تو مجھے سنائے، ایک آیت قرآن کی لائے کہ اسلام محبت اور امن کا درس دیتا ہے۔ جب مسلمان قرآن کو جلایا جا رہا، حضور کی عزت پر ڈاکے پڑ رہے ہوں، ختم نبوت پہ ڈاکے پڑے، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور نے ان کو کہا کہ عامر میں سعید میں تیرے گھر آؤں گا، تیرے ساتھ میں نے راز کی باتیں کرنی ہے، راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے۔ تو حضور جب ان کے گھر تشریف لائے تو صحابی رسول ان کو حضور کو کمرے میں لے گئے، انہوں نے کنڈی لگا دی اور حضور ان کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے باتیں کر کے حضور تشریف لے گئے، تو اس حضرت سعید کی گھر والی نے آ سے پوچھا جناب کیا باتیں ہوئی ہیں راز کی، مجھے بھی بتاؤ۔ تو آپ جلال میں آ گئے، تجھے کیا، تو کون ہوتی ہے پوچھنے والی، جب بات میرے آقا نے میرے ساتھ کی ہے تجھے میں کیوں بتاؤں، تو کون ہوتی ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا نا تو ان کی گھر والی نے آگے بات کر کے انہوں نے کہا چلیں آپ نہیں بتاتے نہ بتائیں، میں نے کان لگا کر دروازے سے سن لی ہیں، میں نے کان لگا کر دروازے سے باتیں سن لی ہیں۔ یہ ہے محبت رسول، یہ ہے عشق رسول۔ ہمیں آ کر لوگ درس دیتے ہیں جن کو منہ دھونے کا بھی نہیں پتا، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ کل نہ کر، میں کہ دین تیرے پیو دے، دین رسول اللہ کا ہے۔ حضور نے فرمایا لیلھا کنہارھا، میرے دین کا دن بھی دن ہے اور میرے دین کی رات بھی دن کی طرح چمکتی ہوئی ہے۔ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چون غلامی آفتابم از ہما آفتاب گویم۔ اقبال کہتا ہے نہ ہم کالے ہیں نہ ہم کالی باتیں کرتے ہیں، ہم چمکتے ہوئے محبوب کے غلام ہیں اور باتیں بھی ہم چمکتی ہوئی کرتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا بھی چمکتے ہوئے، حضور کا دین بھی چمکتا ہوا، اور حضور کا دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، پوری دنیا پہ غالب ہونے کے لیے آیا۔ قرآن کی نص ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا میرے حبیب جو ہم نے آپ کو دین دیا وہ ساری دنیا کے نظاموں اور دینوں پر غالب ہو۔ آج مغلوب کیا ہوئے ہم نے، دین کی بات ہی نہیں، جو بات کرو مولوی صاحب مسجد میں بندے لے لیں، مسجد میں سیاسی گفتگو سے پرہیز کیا جائے۔ میں نے کہا آپ کیا بچی کی ہے مسجد؟ کیا بات، یہ جو بندے لکھتے ہیں نا مسجد میں سیاسی گفتگو سے پرہیز کیا جائے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ مسجدیں تو اللہ کی ہے، وہ اللہ کی بات لکھو، قرآن کی بات لکھو، یہ لکھو نا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ میرے حبیب جو ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، جو مسلمان اس قرآن کی حکومت نافذ نہیں کرتا وہ تو کافر ہے۔ یہ تو قرآن ہے، سیاسی بات تو قرآن کر رہا ہے، تم نے نہیں پڑھا جاہل تم ہو، قصور ہمارا تو نہیں ہے۔ ایک آیت رحمت کی ہے، 500 آیتیں جہاد کی ہیں، تم نے نہیں پڑھا، قصور ہمارے۔ تم ایک رحمت کی آیت کو لے قرآن میں لگا تھا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ وما لكم لا تقاتلون فی سبیل اللہ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔
اللہ قرآن میں کہتا ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقعدوا لهم كل مرصد والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ قرآن ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے؟ ایک آیت تم لے کر بیٹھ کر ہمیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں کہا وہ حضور ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تو کیڑی رحمت پڑھنے لگے؟ حضور جس کو چاہے معاف کر دیں، تو کون ہوتا ہے حضور کے گستاخ کو معاف کرنے والا؟ وہ تو اللہ نے بھی معاف کیا. سب سے بڑا غیرت مند وہ لوگ کہتے ہیں مولوی جذباتی ہو جاتے ہیں. ایک بات کی ولید بن مغیرہ نے حضور کو، کیا کی؟ ایک بات کی، اس نے نعوذ باللہ حضور کو کہا کہ آپ مجنون ہیں. اللہ نے پہلے اپنے محبوب کی شان بیان کی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. میرے حبیب تسی پریشان نہ ہو، یہ منہ میں بننا تسی دے عظیم اخلاق کے مالک. اللہ نے کہا میں جو ہاں میرے حبیب میں کو دساں گا، تو تے عظیم اخلاق والا ہے، اینو میں جواب دیاں گا. ولا تطع كل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد نسیم عتل بعد ذلك زنیم ان كان ذا مال وبنین سنسمه على الخرطوم اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین. اللہ نے 10 عیب بیان کیے اس کے، 10 عیب اللہ نے بیان کیے. ہن کی کہو گے رب بھی جذباتی ہے؟ نعوذ باللہ. جب بات رسول اللہ کی آئے، بھائی میری گل سنو، جنہ دا کام کر دیں مالک بڑا دینے تسی میرے پیسے نہیں سنے، پیسے جنہ دا اسی کام کر دیں مالک بڑا دینے. اسی منگتے بھی ہونا تاں پوری دنیا میں پریشانی ہے. لبیک والوں کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ تاجدار ختم نبوت لبیک والوں کے پاس، میں نے بھی گنبد خضرا سے آتے ہیں. تیرے باپ کے اندر بھی جوتے تو بند کروا جی. ان کو ایجنسیاں پیسے دیتی ہیں. میں نے کہا ایجنسیوں کی کیا اوقات ہے ہمیں پیسے دیں؟ جو IMF کے غلام ہیں ہمیں دیں گے. جو رشیا سے مانگتے ہیں، امریکہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہیں، وہ ان کو دیں گے جو گنبد خضرا والے کے سامنے آتے ہیں. ہم تو ان کے مانگتے ہیں. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے؟ ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. ملتا ہے کیا کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ. یہ آرمی چیف صاحب کا اعلان ہے 50 تاجروں سے مل کر رہے ہیں. میں کہا تو 50,000 نال بھی مل رہے ہیں، معیشت ٹھیک نہیں ہونی، گنبد خضرا جانا پڑے. ادھر جا کے ملو. تو آیا نہ کرتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد. حضور کے دروازے کے علاوہ پاکستان کے حالات کوئی نہیں ٹھیک کر سکتا. جتنا مرضی 76 سال تم نے بھاگ لیا اور بھی بھاگو، ہاں بچائے گا حضور کا دین. حضور نے خود ارشاد فرمایا جب میری امت سود کے کاروبار کرے گی، پیسے کے پیچھے پڑے گی، زراعت کے پیچھے پڑے گی، جہاد چھوڑ دے گی، سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم. حضور نے فرمایا اللہ پھر میری امت پر ذلت مسلط کر دے گا، ذلت ختم نہیں ہوگی. کس وقت تک؟ حضور نے فرمایا جب تک میری امت دین کی طرف واپس نہیں آئے گی. دین ہم نے نہیں پڑھا، ہم وہ ABCD میسٹر چپس نیشنل میڈیلا اور باتیں محمد عربی کے دین کے خلاف. تم نے پڑھا انگریز کا تہذیب و تمدن ہے، میں نہیں کہتا. کم از کم اپنے محسن کی مانو. اقبال کہتا ہے فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب. اقبال کہتا ہے یہ جو فرنگیوں کی تہذیب ہے یہ قلب کے لیے بھی اور آنکھوں کے لیے بھی فساد ہے. اقبال کو گورنر کی پیشکش کی تھی امریکہ نے، انہوں نے کہا ہمارا گورنر بن رہا. اقبال نے کہا بغیرتی کی زندگی نہیں کرتا. انہوں نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف. یہ تھے ہمارے بڑے. علامہ اقبال نے خود کہا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تمش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں. حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو یہ آسمان بھی نہ ہوتا، بلبلیں بھی نہ ہوتی. علامہ اقبال کہتے ہیں حضور نہ ہوتے تو ہمیں رب کا بھی نہ پتا ہوتا کہ رب بھی ہے کہ نہیں. یہ سب کچھ رسول اللہ کی وجہ سے ہے. آپ کی پہلی امتوں نے ایک گناہ کیے ہیں، ایک گناہ اللہ نے باندر کی شکل بنا دی. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. اللہ قرآن نے ہم نے خنزیر کی شکل بنا دی، باندر کی شکل بنا دی. کون سا کرتوت امت مسلمہ نے نہیں کیا؟ ماؤں کے ساتھ زنا نہیں ہو رہے، بیٹیوں کے ساتھ زنا نہیں ہو رہے. یہ ہمارے نہیں کر رہے یہ سارے بیوروکریٹ، MNA، MPA، یہ DPO، DCO.
میرا خود بہاولپور کا ایک ٹھیکیدار ہے، وہ کہتا ہے میں ڈی پی او کے گھر کے ساری ٹھیکیداری میرے پاس ہے، وہ کہتا ہے میں روزانہ وہاں بہاولپور کی نئی نئی بچیاں آتے ہوئے دیکھتا ہوں جن کے ساتھ وہ زندہ کرتے ہیں۔ یہ اٹھ کر ہم کرسیوں پر بیٹھ کر ہمیں دین سمجھاتے ہیں، مولوی تینوں نہیں پتا، میں کہ تینوں نہیں پتا، کوئی اور ہون گے تھوڑے حلوے کھان والے، اسی گولیاں والے تے ہتھ کڑیاں والے، اسی کسی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ ہماری بات کو سمجھیں، واللہ خدا کی قسم اگر کسی سے میرا ذاتی اختلاف ہو، عمران، نواز، زرداری یا کسی وڈیرے سردار بدماش، کسی بیوروکریٹ، ایم این اے، ایم پی اے سے ذاتی ہو تو اللہ مجھے یہی موت دے دے۔ ہمارا ذاتی کسی سے کوئی اختلاف، ہمارے اختلاف اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے، ہماری دشمنی اللہ رسول کی وجہ سے، ہمارے ان کے ساتھ یہ باتیں، یہ سخت باتیں اللہ رسول کی وجہ سے۔ انہوں نے رسول اللہ کے دین کے ساتھ دشمنیاں کی۔ پاکستان رسول اللہ کے نام پر بنا ہے، مندروں کے لیے نہیں بنا، مرزائیوں کے لیے نہیں بنا، یہاں پر یہ سکھوں کے گردواروں کے لیے نہیں بنا، چرچوں کے لیے۔ وہاں مسلمان مر گئے نواب شاہ کے اندر، ایک ٹرین کی کوئی نہیں گیا وہاں وزیر اعظم کہ ان کو جا کر پیسے دے کر آتا۔ کلر کہار کے اندر ایک بس سے 40 بندے چل کر مر گئے، کوئی نہیں دے گیا پیسے دینے۔ پیسے تمہیں وہ عیسائیوں کے لیے تھے جنہوں نے قرآن کو جلایا، 20-20 لاکھ دیکھنے پہنچ گئے۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں اگر جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر۔ کہتا ہے میں پوچھتا ہوں ان درباری ملاؤں سے، بتاؤ اگر یہاں مسلمان رسول اللہ کی تلوار کی بات کریں یہ شر ہے، انتہا پسندی ہے، تو کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ بے شک یہاں ہم محمد عربی کے نظام کی بات کریں یہ شر ہے، دہشت گردی ہے، تو برما کی مسلمانوں کی بیٹیوں کے پستان کاٹ کر جنہوں نے کباب بنا کر کھائے، بتاؤ وہ کون ہے؟ صدام حسین کو نہیں جو نعیر صدام حسین رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس کو پھانسی پر چڑھانے لگے نا تو امریکی ایجنسی والا آ گیا، اس نے کہا عمر 10 پھر پھانسی پر لٹکایا نہیں لٹکایا، تو بڑے دعوے کرتا تھا مسلمانوں کے، بڑے کہتا تھا میں ان کا مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت کے حفاظت کرنے والا ہوں، بتا پھر آج سازشیں کر کے پھانسی۔ تو صدام حسین نے اس وقت پھانسی کے پھندے پر بھی اس کو تاریخی جواب دیا، انہوں نے کہا مرد بن، مرد کیا بن؟ مرد بن۔ جب میں سیٹ پر بیٹھا تھا میرے یہ بات یہ میرے ساتھ اس وقت کرنی تھی، اب میں پھانسی پر لٹکانے لگا ہوں تو تجھے پھندانگی یاد آئی۔ ہمیں بھی ایجنسیاں لے ہاتھ کڑیاں لا کے تھانے جا گئے ہیں مولوی ہون دس، میں کہ فیض آباد دیکھے نہیں سی، مولوی ہون دس، میں کہ وزیر آباد دیکھے نہیں سی۔ مولویوں کے دم ہم نہیں، ہماری رسی حضور کے ہاتھ میں، ہماری رسی حضور کے ہاتھ میں۔ کتے کی رسی مالک کے ہاتھ میں ہو نا کہ شیر بھی آ رہا ہو، کتا شیر کو پڑ جاتا ہے، زور کتے کا نہیں ہوتا، اس کو پتا ہے بھی میری رسی مالک کے ہاتھ میں، پیچھے مالک کھڑا ہے۔ آج پاکستان میں یہ وڈیرے برماش بیوروکریٹ ایم این اے ایم پی اے سارے جتنے بھی ہیں، ہم ان سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں، یہ پاور ہماری نہیں، ہماری رسی حضور کے ہاتھ میں، ہماری رسی حضور کے ہاتھ میں ہے۔ تائیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، اے ستم گر ادھر آ، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ یہ بات ہی ہوئی ہے، ہمارے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں، حضور کی عزتوں میں ہم اس کا مسئلہ ہی جدا گانا ہے۔ حضرت سعید بن عامر نے جب آپ کی گھر والی نے کہا نا کہ میں نے سن لیا ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت سعید بن عامر نے اپنی گھر والی کے نا بال ایسے ہاتھ کے اندر، پیچھے سے نا بال تھے ایسے ہاتھ کے اندر سارے باندھے، یہاں سے ایسے سمجھ رہے نا آپ کے بال، اور یہ ایسے مٹھی بنا کر بالوں کو کندھے کے اوپر آپ کے پیچھے کمر کے اوپر زور زور سے مکے مارے، دھکے زور زور سے مکے مار کر ان کو گھر سے باہر نکالا، چوک کے اندر لے گئے، حضور جا رہے ہیں۔ اب وہ آپ کی گھر والی جو ہے وہ شور مچا رہی ہیں، جب مار رہے ہیں انہوں نے کہا چھوڑو مجھے چھوڑو۔ جب ان کی چیخ کی آواز سنی نا حضور آگے جا رہے تھے، شہر والے بھی دیکھ رہے، گلی والے بھی دیکھ رہے، تو حضور نے کہا، حضور نے مڑ کر دیکھا تو حضور نے کہا رک جا سعید، رک جا رک جا رک جا۔ میرے آنکھوں میں نے جب روکا تو حضرت سعید بن عامر اپنی پھر بھی دھکے لیتے ہوئے ان کو لے گئے حضور کے پاس۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ سعید میں نے تیرے ساتھ راز کی بات کرنی ہے، حضور آپ نے جب کہا تو اس نے کان لگا کر سن لیے، یہ تو ہے عورت، اس نے کل بات آگے کر دینی ہے، حضور پھر بات تو میرے اوپر آئے گی کہ سعید تو میرا راز بھی نہ رکھ سکا۔ آگے جو جملے کہے نا صحابی رسول نے، تم آج حضور کی عزت کے مقابلے میں ان لیڈروں کو سیاستدانوں کو کھڑا کرتے ہو، ان کو کھڑا کر کے حضور کی عزت حضور کے ساتھ نعوذ باللہ مقابلہ کرتے ہو کہ ایک دل میں اس کی محبت ہے، اس دل میں حضور کی محبت۔ سنیں صحابی رسول کے عشق رسول، دیکھیں صحابی رسول نے حضور کو کہا حضور آپ حکم دیں، آپ نے کہا تھا راز کی بات اس نے سن لی ہے، حضور ابھی حکم دیں، اس کی گردن اتارنی ہے یا ابھی طلاق دیں، آپ حکم۔
صحابہ نے تو اپنے باپ کو بھی نہیں دیکھا، آج ہم ان کو دیکھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کا سر کاٹ دیا، سر کاٹ کر کان سے پکڑ کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور نے پوچھا وہی آگا کس کا سر ہے؟ فرمایا حضور میرے باپ کا ہے۔ کہا کیوں کاٹا؟ فرمایا حضور آپ کے خلاف باتیں کرتا تھا، میں نے کاٹ کے رکھا۔ صحابہ نے تو باپ کو نہیں دیا۔ حضرت طلحہ چھوٹے سے بچے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، 10 11 سے 12 سال عمر ہے، حضور کے پاس ہے، حضور کے ہاتھ چومے، پاؤں چومے، حضور سے محبت۔ حضور نے پوچھا طلحہ کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضور نے کہا اچھا طلحہ میرے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ جی بہت پیار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جا پھر اپنے باپ کا سر اتار کرا۔ اچھا یہ نہیں کہا حضور مہربانی کرو حالے دے بچہ، ہاں حضور نے جیسے ہی کہا نا، صحابہ کہتے ہیں حضرت طلحہ تھے چھوٹے سے بچے، بس حضور کا کہنا تھا، انہوں نے ایسے رخ موڑا اور دوڑ لگا دیا۔ کہتے جب مسجد نبی کے دروازے پہ پہنچے نا، حضور نے بلا لیا واپس آ واپس آ واپس آ۔ فرمایا طلحہ میں دیکھ رہا تھا تو باقی میرے سے پیار کرتا ہے۔ ہم باپ کو مروانے نہیں آئے، ہم باپوں کو، ہم تو باپ کو عزت دینے ہیں۔ آج باپ روکے، ماں روکے، رشتہ دار روکے، چاچا کہے، ماما کہے کہ جناب حضور کے دین کا کام نہ کرو۔ ہم تو حضور کے دین کا کام سب کو چھوڑ چھڑا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور مالکوں کا اتنا فضل ہے، خدا کی قسم جتنا اس راستے میں خوشی اور عزت ہے نا، کسی راستے میں بھی نہیں۔ ہاں یہ سفر ہے کوئے جانا، یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں۔ جنہوں نے ایک دن جیل نہیں کٹیا وہ ساڑھے نال مقابلہ کر رہے ہیں، جنہوں نے دل ایک لیڈر رون لگ گیا، وہ شیخ رشید بھی رون لگ گیا، وہ بھی مقابلے کریں ساڑھے نال۔ تو ایسی دے ہوتے ہاتھ کڑی لگا گئے مجھے، اور 2017 میں جب پکڑ کر لے گیا تو وہاں چیکنگ کے لیے آئے اتوار والے دن، تو جیل کے اندر چکی میں تو چیکنگ کر رہا، تو مجھے ایک افسر کہنے لگا او مولوی تو سر جھکا لینا کہ ایک دن تے نہیں نہ رکھنا پینا سی تینوں، کی تو جڑا نا وہ گل کر دی تسی نہ آندے اندے سر جھکا لیندے ساڈی گل مان لیندے۔ میں کہ ساڈا بابا کہندا ہے نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ جیے جو سر اٹھا کے جیے۔ ہمارے بڑے بڑے دلیر تھے بالکل۔ یہ بزدل، ویسے بزدل بندے کا کام ہی نہیں ہے دین کا نام لے یا دین کی ترجمانی کرے، بزدل بندے کا کام ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں ہمارے بڑے 10 صحابہ، کتنے؟ 10 صحابہ کو لے کے حضرت خالد بن ولید 40,000 کے لشکر کے اندر گھس گئے۔ کتنے؟ 40,000۔ اور صحابہ کی وہ جڑی گھوڑے دی پوچھ ہوندی ہے نا، حضرت خالد بن ولید نے وہ سارے 10 صحابہ دے گھوڑے دے پوچھ آپس سے باندھ لیں کہ کوئی ناس نہ سکے، 10 لے کے 40,000 دے لشکر جوڑ گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے 40,000 دے لشکر نو 10 صحابہ نال شکست دیتی۔ یہ کون سی پاور تھی؟ قوت سلطان و امیر از لا الہ، ہیبت مرد فقیر از لا الہ۔ اقبال کہتا ہے یہ لا الہ الا اللہ کی پاور تھی۔ مولا علی شیر خدا نے اپنے الٹے ہاتھ میں 40 گز لمبا 40 گز چوڑا 120 فٹ بنتا ہے پتھر کا دروازہ، 120 فٹ لمبا 120 فٹ چوڑا اور 1600 من، شاہ عبداللہ محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں 1600 من کا دروازہ تھا، مولا علی نے الٹے ہاتھ میں اٹھا دیا۔ وہ کون سی پاور تھی؟ وہ لا الہ الا اللہ کی پاور تھی۔ آج وہ نہیں ہے، آج مسلمانوں کے اندر وہ بات نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے لیکن تو باقی نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں سب ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، 20% دین نماز روزے حج زکات میں کتنے فیصد؟ 80% دین نظام کے اندر ہے، نظام کی بھی بات ہی نہیں کرتا۔ بتاؤں مجھے میرے آقا مولا نے ساری زندگی کیا نمازوں کے لیے صحابہ کو محنتیں کروائی تھی؟ روزے کے لیے، حج کے لیے محنت کی تھی؟ حضور نے نظام کے لیے کی تھی۔ بدر میں گئے، احد میں گئے، مکہ فتح کیا، دین تخت پر بٹھایا، پھر حضور نے طواف کعبہ کیا۔ آج ہر سال عمرے پہ جا رہے ہیں، نظام مصطفیٰ کی بات ہی نہیں ہے۔ یہاں مندروں کی تعمیر ہو رہی ہے، کہہ رہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، واہ کیا بات ہے تیری۔ سکھوں کے گردوارے بن رہے ہیں 14 ارب کے، وابڈا کے آفیسر کے، وابڈا کے ہر ملازم کے گھر کا بجلی فری، اور اللہ کے گھر میں ٹی وی کے بھی پیسے اور ریڈیو کے بھی پیسے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہودی بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اچھا اسی نے تو قرآن جلا دیتا، انہوں نے نبی دی گستاخی بھی کر دیتی، انہوں نے وہ درد نہیں ہویا، انہوں نے آج کے درد ساڑھے گھران دا ہویا 20 لاکھ بھی دے گئے سانو۔ نبی دی گستاخی دا انہوں نے سانو انعام دیتا کہ 20 لاکھ لو دیا نہ انہیں۔ لیکن علامہ اقبال کہتا ہے فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ ہے قلم کا، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر۔ اقبال کہتا ہے پیروں نے فتوے دے دیے ہیں کہ اب مسلمان امن کی بات کریں، قلم کی بات کریں، تلوار کی بات نہ کریں۔ آگے اقبال قلندر ہے نا، قلندر جانتا تھا کہ لبیک والے آئیں گے، کہتا ہے
فتوی شیخ کا یہ زمانہ ہے قلم کا، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں مسجد میں ابھی آواز ہے بے سود و بے اثر. کہتا ہے ہوں انہوں نے پتہ نہیں، ہوں مسجد گلاں نہیں چل رہی، ہوں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین دی امت نو جگا گئے، ہوں حضور دے دین دی بھی گل ہونی ہے تے تلوار دی بھی گل ہونی. لبیک لبیک الجہاد 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 اج بھی ساڈے بابا جی دی، اج بھی ساڈے بابا جی دی. ایک ڈالا آوے تے مولوی صاحب تے لوگ کمبن لگ جان، ایسے چودے فون ہوتے وہ بھی کہیں بھی پھیل گئی. میں کہا تیرا ضرورت ہی نہیں ہے سارے نال کام کرنا. ڈالا آوے تے ویسے تتے ہو جانے ہیں. تسی ہوندے ہو ڈالے نو ویکھ کے تے کمبن لگ جانے، اسی ڈالے نو ویکھ کے ہور طرح رہے تو آتے صحیح. نہیں سچی گل ہے، سارے ملازم ہیں، ساڑھے کیوں ٹیکس کھانے، نسینا تو ٹیکس نہیں کھاتے. پاکستان کا ہر بیوروکریٹ، پاکستان کا ہر MNA، پاکستان کا ہر سیاسی لیڈر، پاکستان کا ہر وزیر اعظم، ہر وزیر، پاکستان کا ہر DPO DCO SHO RPO، ہر افسر اس قوم سے ٹیکس لے کر کھاتا ہے. قوم ان سے ٹیکس نہیں لیتی. یہ ہمارے کانے ہیں، ہم ان کے کانے ہیں. ساڑی بلی سانو نہیں ہوں، کھان بھی ساڑا، دودھ بھی ساڑے کیوں، روٹیاں بھی ساڑے کیوں، تو گلہ بھی سانو. وہ دور گئے، اب محمد عربی کا دین تخت پر آئے گا انشاءاللہ. پاکستان کے اندر جتنا بھی کوئی طاقتور بیٹھا ہے، اس ہر طاقتور کے خلاف ہر گلی میں، ہر چوراہے میں تحریک لبیک پاکستان کا نوجوان کھڑا ہے. اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی، دنیا دیکھے گی انشاءاللہ پوری. یہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو ویسے کالے دے انگریز ہیں نا. اسی دے نہ پیو امریکہ نے لمیا پایا ہوا ہے، یہ کوئی حیثیت ہی نہیں. افغانستان نے لمیا نہیں پایا. کتنے روپے افغانستان میں یونٹ کتنے ہیں پتہ ہے؟ 16 روپے فی یونٹ ہے بجلی کا. 2 سال ہوئے آزاد ہونے. ڈالر 71 روپے، پیٹرول 55 روپے. تو کہتے ہیں مولویوں کو کیا پتا ہے کیسے ملک چلایا جاتا ہے. میں کہ ادھر آپ کے ابو جی چلا رہے ہیں. نہیں ہے حسن نے گلا نہیں ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں دین کا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے حکمران بنے، منبر پر بیٹھ کر قرآن بھی سنایا، عدالت بنا کر فیصلے بھی کیے. سیدنا فاروق اعظم نے آپ کے دور میں آپ نے پل بنوایا، پل نہر کے اوپر. تو بکریاں اور چرواہا بکریاں لے کر جا رہا کافی عرصے بعد، تو وہ جب وزن زیادہ آیا تو ایک لکڑی ٹوٹی ہے، ایک بھیڑ جو تھی نا وہ نہر کے اندر گر گئی. جب وہ گری تو مر گئی. فاروق اعظم تک جب بات پہنچی تو آپ رونے لگ گئے، اور روتے روتے کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے، کبھی ایسے. صحابہ نے عرض کی امیر المومنین آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ کو اس کا حساب کیسے دے. جن کے دور حکومت میں آٹے کی لائنوں میں لگ کر غریب مر گئے، وہ حساب کون دے؟ بجلی کے بل انہوں نے گلوں میں لٹکا کر پلوں سے چھلانگیں لگا دی کہ بجلی کے بل، تنخواہ 20,000 ہے تو 30,000 کیسے دیں؟ 58 روپے تو میں نے بھرا ہے اسی پچھلے مہینے. 58 روپے فی یونٹ تو ہم نے بھرا ہے. پھر پاکستان کیوں بنایا نا؟ مجھے بتائے تو صحیح نا کوئی بندہ کھڑا ہو کر کے. پاکستان نمازوں کے لیے بنا تھا، روزوں کے لیے بنا تھا، مسجدوں کے لیے بنا تھا، مدرسوں کے لیے بنا تھا، درباروں کے لیے. درباریں تو وہاں تھیں، معین الدین چشتی میری کی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی، حضرت ابو علی قلندر کی، اعلیٰ حضرت بریلوی کی. مسجدیں بھی وہاں ہیں، وہاں کے مسلمان نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج میں بھی جاتے ہیں، عمرے میں بھی جاتے ہیں. پھر پاکستان کیوں بنایا؟ پھر لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں کیوں دیں؟ پھر 70,000 ماؤں بہنوں نے اپنی عزتیں کیوں لٹوائیں؟ پھر 20 لاکھ مسلمانوں نے خون کی ندیاں دے کر پاکستان کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا تھا کہ قائد اعظم نے نعرے لگا دیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کہ پاکستان میں حضور کا نظام ہوگا، دین تخت پر بیٹھے گا، نظام مصطفیٰ ہوگا. لیکن آج کوئی بات ہی نہیں ہے. اور نہیں جناب مولوی صاحب یہ کون سی باتیں آپ نے شروع کر دی ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں، ہم تو صحیح میلاد سننے تھے. میں نے کہا جو صحابہ نے میلاد منایا ہم وہی تو بیان کر رہے ہیں. میرے آقا مولا نے جو نظام دیا ہم وہی تو بیان کر رہے ہیں. تم نے دین نہیں پڑھا تو دین جا کر پڑھو، لیکن دین اس سے نہیں پڑھو، وہ کسی جا کر دنیا دار سے نہیں. حضور نے نہیں فرمایا ڈاکٹر ورثۃ الانبیاء، فرمایا حضور نے انجینئر ورثۃ الانبیاء. حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. حضور نے فرمایا نبیوں کے وارث علماء ہیں. ہم نے دیکھنا ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام مالک کیا کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں. ہم نے تو اپنے بزرگوں کی طرف دیکھنا ہے. لیکن بات یہ سچی ہے، اگر بغیر استاد کے کوئی بندہ بایو نہیں پڑھ سکتا نا،
بغیر استاد کے کوئی انجینئر نہیں بن سکتا، بغیر استاد کے اگر کوئی ماہر معاشیات نہیں بن سکتا، بغیر استاد کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، بغیر استاد کے کوئی میتھمیٹکس نہیں پڑھ سکتا، اکنامکس نہیں پڑھ سکتا، بغیر استاد کے کوئی کیمسٹری نہیں پڑھ سکتا، انگلش نہیں پڑھ سکتا. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، گھر میں بیٹھ کر قرآن بھی پڑھنے سے سمجھ نہیں آتا، اس کے لیے بھی استاد رکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے بھی استاد کے پاس جانا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے کہ کیسے ہے قرآن کا مطلب کیا. اللہ نے قرآن میں کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے، بہت سارے قرآن پڑھ کر ہدایت پا جائیں گے. گمراہ کون ہوں گے؟ جو اپنے مطلب نکالیں گے، اپنی مرضی کے مطابق دین بیان کریں گے. تو بدل گیا تو مولوی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ عیسائیوں کی جو چرچیں ہیں وہ حملہ ہوا ہے تو ہم مولوی مسجدیں دیتے ہیں کہ عیسائی ادھر مسجدوں میں آ کر عبادت کر لیں. مسجدیں تمہارے باپ کی ہیں، مسجدیں اللہ رسول کی ہیں، یہاں اللہ رسول کا نام ہوگا. تم کون ہوتے ہو؟ تو علامہ اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق تدروان ہی دین شہبازی. اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو دین بھی بدل گیا. نہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، من سب نبیًا، آیا 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 آیا. اقبال کہتا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا گوش محبت میں، پاؤں سے کچل ڈالا تھا جنہوں نے تاج سر دارا. دارا بادشاہ سے دنیا میں کوئی لڑتا نہیں تھا، کوئی بھی اس کے مد مقابل نہیں آتا تھا. اس نے کھلم کھلا چیلنج کیا ہوا تھا. اس نے کہا جو بھی حکومت، جو بھی ملک میرے ملک کے ساتھ جنگ کرنے آئے، چیلنج ہے میرا، ان میں سے جتنا بڑے سے بڑا کوئی طاقتور ہو جو اکیلا مجھے ہرا دے گا، میری ساری سلطنت بغیر لڑائی کے، پوری فوج کی لڑائی کے، جو مجھے شکست دے گا میں پوری سلطنت اس کے نام لگوا دوں. اس نے چیلنج کیا ہوا. پوری دنیا میں اس دارا کے مقابلے میں کوئی نہیں آیا. پھر صحابہ پہنچ گئے، صحابہ پہنچ گئے. پھر ایک صحابی نے اس کو شکست دی. پھر جب وہ آیا نا، اس کا تاج اس صحابی کے حصے میں آیا، مال آیا، تو صحابی رسول نے نا وہ تاج اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر رگڑ دیا. اور میں ان تاجوں کے لیے نہیں، محمد عربی کے دین کے لیے. اقبال نے پھر اسی کی طرف اشارہ کیا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا گوش محبت میں، پاؤں سے کچل ڈالا تھا جنہوں نے تاج سر دارا. تمدن آفرین خلا کے آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ. غرض میں تجھے کیا بتاؤں وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں دارو جہاں گیرو جہاں بانو جہاں آرا. تجھے آبا سے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. مگر وہ علم کے موتی وہ کتابیں آبا کی، دیکھا جب ان کو یورپ میں تو دل ہوا سے پارا. اقبال کہتے تیرے ابا و اجداد کی کتابیں وہ اٹھا کر لے گئے، انہوں نے وہ تیرے ابا و اجداد کی کتابیں پڑھ کر ترقی کی. تو انگریز کی گندی لنڈی کی سائنس لے آیا، ان کی انگریزی لے آیا، محمد عربی کا دین تو نے پسے کچھ ڈال دیا. اپنی کون لوگوں نے بڑی انگلش، میں بڑا دیکھتا ہوں لوگوں نے بڑی انگلش بولنے کا شوق ہوتا ہے، اپنی قومی زبان نال قوم کو پیار نہیں. انہوں نے اقبال دے بڑے تو بڑے پروفیسر بھی ان کے 4 شعر سے زیادہ اقبال دے یاد نہیں. کم از کم اپنے محسنوں کو تو یاد رکھو. قومی زبان تانوں ایڈا زبانہ نال پیار ہے، اور زبان تسی پڑھنی ہے تے حضور دی زبان سیکھو، عربی پڑھو، قرآن پڑھو. قیامت والے دن تے کوریج بھی عربی ہونی ہے نا جی، قیامت والے دن بھی عربی ہونی ہے، حضور دی زبان بھی عربی ہے. تسی کہڑے انگریز دے پیچھے لگ گئے ہو؟ تم ان انگریزوں کی باتیں کرتے ہو. انہوں نے ہمارے بزرگوں کو پھانسیاں دی، 300 علماء ایک دن میں. جب پاکستان کی جنگ آزادی ہوئی 300 علماء کو توپوں کر کے کھڑے ہو کر یہ اڑا دیتے تھے. مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی نور اللہ مرقدہ، انگریز نے آپ کا سر کاٹ دیا، اور سر کاٹ کر مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے دہلی کے چوک کے اندر انہوں نے اوپر لٹکا دیا. اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی نور اللہ مرقدہ آپ کے سر میں سے 8 دن تک خون ٹپکتا رہا تھا، 8 دن تک. تو ہمارے بزرگوں نے لکھا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب انگریز آپ کی گردن کاٹ رہے تھے آپ کے سینے کے اندر موت کا خوف نہیں تھا، نہیں تو خوف کی وجہ سے تو انسان کا خون جم جاتا ہے. ہمارے بزرگ تو انگریز نے گردنیں کاٹی پھر بھی خوف نہیں. آج ہم ان کی تہذیب و تمدن کی بات کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے بزرگوں کو پھانسیوں پر لٹکایا. سید کفایت علی کافی، انہوں نے جسم پر استریاں چلائیں عیسائیوں نے، یہود و نصارہ استریاں چلائیں. استریاں چلا کر پھر ان استریوں کے جو زخم تھے ان کیوں چلائی کیوں؟ جو سید کفایت علی کہتے تھے مسلمان انگریز کے خلاف کھڑے ہوں، آزادی ان سے آزادی حاصل کریں، حضور کا نظام لائیں، محمد عربی کا دین ہونا چاہیے، انگریز کا نظام نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے جیل میں ڈال دیا، جیل میں ڈال کر استریاں چلائیں. ان استریوں کے جو زخم بنے ان پھر زخموں کے اندر انہوں نے نمک اور مرچیں بنی. جب پھر بھی سید کفایت علی کافی جھکے نہیں نا، پھر انہوں نے مراد آباد کے چوک کے اندر پھانسی کا پھندا لٹکوایا.
پھانسی کا پھندا لگوا کر سید کفایت علی کافی کو ادھر لے کر جا رہے تھے. جب سید کفایت علی کافی نے چوک کے اندر پھانسی کا پھندا دیکھا, پھانسی کے پھندے کو دیکھ کر آپ نے حضور کی تازی تازی نعت لکھ دی. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی بوشاک پر نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی اور لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. ہمیں ساری دنیا ختم ہو جائے گی, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں گے جل جانا. سید حضرت علی موہانی کو 27 سال انگریز نے جیل میں ڈالا. کیوں ڈالا؟ جو انگریز کے خلاف بات کرتے تھے. آج ہمیں بھی جیلوں میں اس لیے ڈالتے ہیں نا کہ فلاں نواز شریف کے خلاف کیوں بات کرتے ہو, شہباز کے. میں نے کہا جن کو دیکھ کر قرآن نہ پڑھنا تو ہم ان کی آج میں بات کریں. جاؤ تسی رشتے بھی دے کو دی روکیا ہم سے ان کی بات. ہم جو یہاں حسین کی بات کرتے ہیں, میں امام حسین جی ہم حسینی ہیں. یہ کوئی کہتا ہے یو یزید مرد آباد, اور یزید لانتی, حسینیت زندہ باد. بھی بتاؤ امام حسین جس کے مد مقابل آئے وہ قرآن کا حافظ نہیں تھا؟ ان کو تو دیکھ کر نہیں پڑھنا آتا, یہ تو بڑے یزید ہیں. شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر دیکھ کر آیت پڑھی, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. 9 غلطیاں ہیں اس کو. نواز شریف نے کلمہ پڑھا, کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسری جگہ پڑھا, کہتا اللہ انا اعطینا کل کوثر پڑھی, کہتے انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر. صدق اللہ العظیم. زرداری نے فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ کر بسم اللہ پڑھی, بسم اللہ بھی نہیں کہتے بسم اللہ الرحیم. عید نماز نہیں پڑھنی آتی, سال بعد عید نماز پڑھتے ہیں تو رکوع میں جا رہے, ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے, بھی کیویں جانا ہے, تھلے جانا سی ہوتے جانا سی. یہ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے, یا آپ کے بچوں میں نبی کی محبت دیں گے, یا آپ کے بچوں کو اسلامی تعلیمات اور خالد بن ولید, ابو عبیدہ بن جراح, حضرت انس بن مالک, حضرت سعید بن, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت سعد بن ابی معاذ, حضرت ابو بکر صدیق, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, یہ ان کی سیرت آپ کے بچوں کو یہ بتائیں گے جن کو دیکھ کر بھی نہ پڑھنا ہے, کل هو اللہ بھی نہ ہے. پیپل پارٹی کے وزیر کل هو اللہ پڑھنے لگا, کہتے کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یلد ولم یلد. صدق اللہ العظیم. یہ ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں, خدا کی قسم. اس بات کو آپ سوچیں, یہ قوم تو ویسے بھی مذاق اڑاتی ہے نا, ان کو اس دین کی بات کرو تو یہ ہنستے ہیں, کہتے ہیں نہیں نہیں یار یہ ہنسنا نہیں گالا. ہمارے لیے تو خدا کی قسم ڈوب مرنے کی بات ہے کہ یار ہم اس یزید پہ تو لانتے بھیجنے ہیں جو قرآن کا حافظ تھا. امام حسین کو کہا میرے ہاتھ پہ بیٹھ کر آپ نے نہیں دی, ہاتھ نہیں دیا. ہم ان یزیدوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر حسینیت کا نعرہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ حسین نے تو سر پر پگڑی پہنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. ہم نے جنہوں نے مدینے جا کر بھی کبھی ٹوپی نہیں پہنی, ہم ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر حسینیت کے دعوے کیسے کر سکتے ہیں؟ حسین نے تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. وہ یزید جمعے کے خطبے دیتا تھا, امامت بھی کراتا تھا. حسین کو کہا میرے ہاتھ پہ بیٹھ کر نہیں دی, ووٹ نہیں دیا, ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, سر دے دیا. سرداد نداد دست در دست یزید حقا کا بنا الہ الہ است حسین, سر دے دیا, ہاتھ نہیں دیا. بتاؤ امام حسین نے تو امامت اور جمعے کے خطبے دینے والوں کے ساتھ نہیں ہاتھ نہیں دیا. ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں جنہیں نماز پڑھنی, عید نماز بھی نہیں آتی. پھر حسینی کیسے ہوئے؟ حسین نے ریاست سے ٹکر نہیں لی. حسین ابن علی نے اس دور کی ریاست سے ٹکر لی. کس کی ریاست تھی؟ یزید کی تھی. ٹکر لی, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, اس کو للکارا, فاسق اور فاجر کو کہا کہ تو ظالم ہے. ہم کہیں تو آپ کیوں کہتے ہیں مولوی سیاسی ہیں؟ جب حسین نے ریاست کی ٹکر لی ہے تو ہم بھی تو لیں گے, غلام جو ہیں ہم کے. جب حسین نے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں تو ہم بھی تو ڈالیں گے, خادم جو ہیں حسین. جب حسین نے ظالم کو للکارا ہے تو ہم بھی للکاریں گے. جب کہتے جو ہیں حسینی, پھر کام بھی تو حسین چاہیے. مرے ہوئے یزید پہ لعنت بھیجنا آسان ہے, قبر پہ پہنچ کے تو نہیں آگے شاہی خیر ہے میں نے لعنتی کہہ رہے, میں نے تو نہیں پوچھا کہ شاہی خیر ہے میں نے مرد آباد کہہ رہے. اصل حسینیت تو یہ کہ اس دور میں جو یزید کے راستے پہ کھڑے ہیں ان کو کہو عمران مرد آباد, نواز مرد آباد, زرداری مرد آباد, پرویز الہی مرد آباد, ہر وہ وڈیرا اور سردار, ہر وہ مخدوم مرد آباد جو رسول اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہے, ہر وہ حضور کا غلام زندہ باد ہے جو رسول اللہ کے راستے پر کھڑا ہے, حسین کے راستے پر کھڑا ہے, وہ خادم حسین زندہ باد, وہ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی. 3 حضرت حارث بن عمیر کو حضور نے بھیجا خط دے کر گورنر کے پاس. اس دور کی سپر پاور تھی کیسر اور کسرا, جیسے آج امریکہ اور رشیا ہے.
اس دور میں وہ سپر پاور تھے. حضور نے اس کے گورنر کو خط دے کر بھیجا حضرت حارث بن عمیر کو جاؤ ان کو اس کے اسلام کی دعوت دو. خط اس نے پڑھا تو لکھا ہوا تھا حضور نے کہا پہلی بات ہے میرا کلمہ پڑھ لے, دوسری بات ہے اگر کلمہ نہیں پڑھتا تو جزیہ دے, ٹیکس دے, بھی زمین رب کی ہے, میں نبی ہوں تو رہنا ہے تو پیسے دینے پر ٹیکس دینا پڑے گا, اگر یہ بھی نہیں دیتا تو تیسری بات ہے جنگ کے لیے تیار ہو, میں آ رہا ہوں. اب طاقت کا گھمنڈ تو ہوتا ہے, ان کو بھی تو تھا. انہوں نے کہا بھی لبیک علیہ سدا جیلیں جی رہنے تے گزرے نہیں ایویں لگے ایویں زبر زیر بھی ہوئی نہیں ہوئی. میں کہنا نہیں اوویں تے اوویں رب رب ہے, بے شک بے شک رب رب ہے جی. زیر تو زبر بھی نہیں ہوئی تے زبر تو زیر بھی نہیں ہوئی, پیش بھی نہیں ہوئی. جہنے کیتا رب ہوے کل کا دل کا ایام مداولھا بین الناس. اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے تو دین بدلتے ہیں پھیرتے رہتے ہیں, رب نے دین پھیرے نہیں پتہ نہیں لگ گیا. رب رب ہے لیکن پاور ہماری نہیں, ہم ان کی پاور سے بات کر رہے ہیں. ہم نے سختیاں جھیلی ہیں لیکن بات یہ ہے قوم کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. ہم آئے تھے روڈوں پر حضور کی عزت کے لیے, ہم آئے تھے ختم نبوت کے لیے, ہم آئے تھے اسلام کے لیے, ہم آئے تھے قرآن کے لیے. تم آئے بجلی بلوں کے لیے, تم آئے مہنگائی کے لیے. جی لبیک والے جی پیٹرول سستا کرواؤ, میں کہ ووٹ سانو دیتا جی. لبیک والوں جی مہنگائی ہو گئی ہے, میں کہ ووٹ نواز شریف نے مہنگائی ایسی ختم کری ہے جو سانو بٹھائیں گا. سیدنا فاروق اعظم مسلمانوں کے حکمران بنے. حضور کے دور میں بھی موجود تھے سیدنا فاروق اعظم. کسی نے جا کر حضرت فاروق اعظم کو کہا کہ حضور آپ کے پاس کپڑے کہاں سے آئے؟ کسی نے کہا حضور روٹی کہاں سے کھاتے ہیں, گھوڑے کہاں سے آئے, تلوار کہاں سے آئی؟ سیدنا صدیق اکبر کے بھی دور میں زندہ تھے, آپ موجود تھے. کسی نے جا کر کہا کہ حضور کپڑے کہاں سے آئے؟ کسی نے بھی نہیں پوچھا حضرت فاروق اعظم سے. جب سیدنا فاروق اعظم مسلمانوں کے حکمران بنے, سب کو ایک ایک کپڑا ملا. سب نے دیکھا کہ ممبر پر کھڑے ہو کر فاروق اعظم کو دیکھا کہ ہمیں ایک ایک ملا, انہوں نے 2 پہنے ہوئے ہیں. تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا حضور ہمیں ایک ملا ہے, آپ کے پاس 2 کہاں سے آ گئے؟ پوچھ گچھ اس وقت ہوئی تھی جب تخت پر بیٹھے تھے. جدی اسی کہوں گے تجھے پوچھ لینا, اسی کھول کے جواب دیں. لیکن حالی تھوڑی اوقات نہیں بولی نال گل نہ کرنا. ہاں قوم دی کیڑی دے شتیرے نال جپے. ہاں ایک گل نہیں ہے, تسی ساڈا بھی دم خم دیکھ لیا, دم خم ساڈا نہیں ہے, اے اللہ رسول دا ہے. پاوراں دا مالک والا ان کی بریاؤ فی السماوات والارض, طاقتوں کا مالک زمین و آسمان میں ہمارا رب ہے. سپر پاور وہ ہے. ہم اسی کے دین کی بات کرتے ہیں, اسلام کی پاور کی بات کرتے ہیں, رسول اللہ کے دین کی پاور کی بات کرتے ہیں. ہماری پاور نہیں ہے, کوئی یہ مت سمجھے. ہم تو ان کے در کے ادنا سے 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 بھی 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 ادنا سے کتے ہیں ہم ان کے در کے. لیکن بات یہ ہے انہیں کے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. ہاں مر جائیں گے لیکن حضور کے دروازے کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم جنت بھی آ جائے, وہ کہتے ہیں نا جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی, پھر بیٹھیں گے ہم تیری دیوار کی طرف. اور شاعر کہتا ہے جنت بھی آئے نا بھی آؤ ہوں ساڑھے کول, تو کہنا نہیں اسی حضور تاڑے علمو کر لینا ہے, بھی ہم ادھر ہے اسی حضور اسی جنت, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے, اسی تو حضور دیں جنت بھی تو حضور دی ہے. ایک گل ہے, یہ تو بات ہی نہیں ہے قیامت والی. یہ کوئی مت سمجھے کہ اللہ نمازوں اور روزوں حج اور زکاتوں کی وجہ سے بخشے گا, اللہ اپنے محبوب کی وجہ سے بخشے گا. میں سچی بات کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں قیامت والے دن. یہ بات میں بڑی کرنے لگا ہوں سمجھانے کے لیے, بات میرا منہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. قیامت والے دن سب سے پہلے حضور غوث پاک کی بھی نہیں چلے گی, سب سے پہلے حضور داتا علی حویری کی بھی نہیں چلے گی. ادھر آدم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے حضور کے پاس جاؤ, اذهبوا الى غیری, ادھر جاؤ ادھر ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ساری دنیا حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ اتنے جلال میں ہوگا, اتنے جلال میں ہوگا, کرتوت ہمارے ہوں گے لیکن اللہ جلال میں ہوگا. حضور فرماتے ہیں رب کے جلال کی وجہ سے, اللہ کے جلال کی وجہ سے, عبادت کی وجہ سے ساری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ساری دنیا, اس میں نبی بھی, صحابہ بھی, غوث بھی, کتب بھی, ابدال بھی, سارے حضور نے فرمایا اللہ کے جلال کی وجہ سے 200 سال, کتنے 200 سال تک ایسے سر کر کے کھڑے رہیں گے. اللہ حضور فرماتے ہیں کسی کی جرت نہیں ہوگی رب کے آگے سر ہو, کسی کی بھی جرت نہیں ہوگی. حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے رب کے سامنے اپنا سر ننگا کر پگڑی اتار دوں گا. یہ پگڑی کی عزت ان کو پتہ ہے جو بزرگ ہے. پگڑی کی عزت پہلے ہوتی نا, تو وہ بھی نہیں رہی نا بزرگوں کی, وہ عزتیں بھی نہیں رہی. وہ ہم نے بڑوں کا راستہ جو چھوڑ دیا, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. راستے وہی ہیں جن پر ہمارے بڑے چل کر گئے آج. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی امت کی خاطر قیامت والے دن اپنے رب کے سامنے اپنی پگڑی اتار دوں گا. حضور فرماتے ہیں میں اپنے رب کو سجدہ کروں گا. میرے آقا فرماتے ہیں میں سجدے میں ہوں گا, رب کہے گا میرے حبیب سر اٹھائیے. حضور فرماتے ہیں میں سر اٹھاؤں گا. حضور فرماتے ہیں رب کہے گا میرے حبیب کیا چاہتے ہیں؟
حضور فرماتے ہیں میں رب کو کہوں گا یا اللہ میری امت کو بخش دے. سب تو پہلی گل ہی حضور نے ساڈی کر دی ہے. حضور کو بھول بیٹھے ہو. حضور دی روح قبض ہونے لگی تو حضور نے اسرائیل نے کیا اسرائیل دس میری امتیاں دی جو روح کٹے گا درد دیں گا. پر میں عرض کی تھی یا رسول اللہ جی دیاں گا درد تے دیاں گا تکلیف تے ہوئے گی. حضور نے بتایا کہ حضور نے فرمایا اسرائیل قیامت تک سارے امتیاں دے درد کٹھے کر کے سارے کٹھے آج مینوں دے دے میری امت تو تکلیف نہ دے. اسی کی کیتا بلہ آیا شیر آیا تیر آیا کاف آیا گدڑ آیا محمد عربی دے دین دی گل ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں. ہماری ڈیوٹی ہے. یہ ممبر میرے آقا کا ہے کسی کے باپ کا نہیں ہے. یہ ممبر آقا کا ہے. حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے حکمرانوں کی طرح ان سے پیسے لے کر دین نہیں بدلیں گے. میری امت کے علماء ڈٹ کر حق بیان کریں گے. اور میرے آقا مولا نے فرمایا جو میری امت کا عالم ممبر پر بیٹھ کر حق بیان نہیں کرے گا ظالم سے ڈرتے ہوئے کسی ظالم کے ظلم سے ڈرتے ہوئے حق نہیں بیان کرے گا. حضور نے فرمایا قیامت والے دن پھر رب اس کو باندر اور خنزیر کی شکل بنا کر قبر سے اٹھائے گا. اس دن جو باندر کی شکل لے کر آنی ہے چنگنی آج ہاتھ کڑی لا لئی پرچہ کٹوا لئی. الحمدللہ 200 پرچے کٹوا کے آئے بیٹھے ہیں. کوئی ایسی گل نہیں ہے. دیہات کڑیاں بھی لوا کے آئے بیٹھے ہیں جیلیں بھی دیکھے بیٹھے ہیں کئی باری دیکھے بیٹھے ہیں. الحمدللہ سانو ہے کوئی مسئلہ لیکن جیل ہے حضور دے نال. لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ اینی بھی سجن واہ ہوا تے اینی بھی سجن واہ. ہاں یہ سب کچھ حضور کی وجہ سے. آپ کوئی مقصد نہیں ہے. یہی مقصد یہی ہے آپ حضور. میں نے آپ کو ایک بار نہیں کہا میرا نعرہ لگاؤ گا. میں نے کہا کہ فلاں کا نعرہ لگاؤ فلاں کا. میں نے کہا حضور کی بات کر انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان رہے. بس کرو سوچو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے شعور دیا ہے. یار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ نئی صبح نئے زمانے ان حکمرانہ دی غلامی کی پیدا ہونے محمد عربی دی غلامی نئے زمانے پیدا ہونے. کیا چیز رب نے ہمیں نہیں دی یار کیا چیز اس ملک کو نہیں دی. ریکارڈک دنیا کا سب سے سونے کا بڑا پہاڑ ہمارے پاس ہے. دنیا کا سب سے بڑا سونے کا پہاڑ کس کے پاس ہے؟ پاکستان کے پاس. بلوچستان میں ریکارڈنگ کس کے پاس کون لے کے جا رہا ہے؟ IMF روزانہ کئی پہاڑ ٹرکوں ٹرک بھر کر لے جا رہے ہیں. 100 سالہ معاہدہ کے 100 سال ہم نکالتے رہیں گے تم ہم سے قرضہ لے قرضہ جو لے. اچھا قرضے کا سود علیحدہ چڑھ رہا ہے. اعلان جنگ جو ہے رب نے فرمایا حضور نے فرمایا نا سود رب کے ساتھ اعلان جنگ ہے. جو سود کا ایک درہم کھاتا ہے جو بندہ اس بندے سے بھی بدتر ہے جو بندہ اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرے. حضور نے فرمایا جو ماں کے ساتھ قوم زنا کر رہی ہے ادھر رب کی رحمتیں آئیں گی. سود کھا رہے ہو 23% سود پاکستان میں چل رہا ہے. بینکوں میں سود ہے باہر لکھے ھذا من فضل ربی. میں الحبیب بینک پہ وہ HBL دے سامنے لکھے ہر بینک کے سامنے ھذا من فضل ربی بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ بھی سود رب کا فضل. سینما کا افتتاح ہوا مریم جڑی ہے نون لیگ دی وہ افتتاح کرنے والے دعا مانگ رہی ہے یا اللہ سینما میں برکت پا. پریس کانفرنس ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے پاکستان میں سینما بنائیں گے. کچھ تو سوچو یار اللہ یہ نہ ہو کہ اللہ نے پاکستان جیسی نعمت آپ کو دی ہے اللہ یہ پھر ہم سے ناراض ہو جائے پھر ہمارے اوپر بھی حالات ایسے بن جائیں. میں گیا ہوں میں نے سارا یہ نہیں کہ گھومنے پھرنے دیکھنے جاتے ہیں یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمت. کشمیر گئے ہیں گلگت بلتستان گئے ہیں اتنا میٹھا پانی وہاں اور وہاں لگاتار 3-4 ماہ چلتا رہتا ہے تیزی کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ اگر یہ انسان کے بچے بنے نا ڈیم بنائیں نہریں نکالیں وہاں سے پانی اٹھائیں چشمے کا پانی قوم تک پہنچے تو بیمار ہوئے گا. لیکن 17.5 ارب ڈالر کتنے 17.5 ارب ڈالر ملک قوم جو ہے قوم یہ ملک کی اشرافیہ کو دیتی ہے سالانہ. 17.5 ارب ڈالر قوم دیتی ہے سالانہ کس کو؟ وزیر اعظم کی عیاشی کے لیے MNA کی عیاشی کے لیے MPA کی عیاشی کے لیے بیوروکریٹ کی عیاشی کے لیے DPO کی عیاشی کے لیے DSP کی عیاشی کے لیے. زکوٰۃ کے چیئرمین کی کتنی تنخواہ ہے جی؟ لاکھوں روپے. کس کے پیٹ کراتا ہے؟ ڈالے پہ. کروڑوں روپے کی گاڑی لاکھوں کس کے؟ زکوٰۃ کا چیئرمین. اور جو زکوٰۃ لینے والے ہیں وہ لائن میں لگے ہوئے 500 مل رہے ہیں. بیوائیں لائنوں میں لگ کر 500 کے لائنوں میں ذلیل ہو رہی ہیں. روڈوں پہ ماں بیٹیاں کھڑی ہیں گاڑیوں کے شیشے صاف کرتی ہیں پیسے دو. جس قوم کی بیٹیاں روڈوں پر ہوں وہ قوم کہہ سکتی ہے ہم غیرت مند ہیں؟ جس قوم کی بیٹیاں روڈوں پر آ کر تبلے بجائیں ٹول پلازوں پہ کھڑے ہو کر بجاتی ہیں کہ یار ہمارا ناچ گانا دیکھ لو پیسے دے دو روٹی نہیں. کیسے ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یار ہم یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا اگر پوری ملت قومیت ساری اگر کسی جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو اسلام کے نام پر اکٹھے ہو سکتے ہیں. اسلام کے جھنڈے تلے سب اکٹھے ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارے قائد نے کہا ہے
وہ وقت دور نہیں ہے، ہم دن بدن باڑی رہے ہیں، کم تو نہیں ہو رہے. ہاں جو جتنی مرضی سازش کرتا ہے اپنے باپ امریکہ کو بھی لائے، دین کا راستہ تمہارا باپ امریکہ بھی نہیں روک سکتا، دین آئے گا، ہم لائیں گے. تم بھی اپنا زور لگاؤ، ہم بھی لگا رہے ہیں. اسی گول چل رہا ہوا تو سیدھے لا رہے ہو ہر پاسے جتنے گئی جی مولوی صاحب انہوں نے بلایا، احمد شاہ کیوں آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، اور تیرے ابا جی نے بلا کے تو تقریر کریے. دین جو میں پڑھیا تو پھر اسی آنا ہے، اور کنے میں آ گیا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت آیا 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 آیا. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. اب سنیں مسلمانوں، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں. مسلمانوں کے حکمران کیسے تھے؟ حضرت امام شامل چیچنیا کے بہت بڑے امام رہے ہیں، شیخ طریقت بھی ہیں، مطلب آپ پیر بھی ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. اور چیچنیا کی ساری قوم آپ کی مرید ہے، چیچنیا کی ساری قوم آپ کی. اچھا شیخ طریقت بھی ہیں اور حکمران بھی ہیں. امامت صغرا بھی آپ کے پاس ہے، امامت کبرا بھی آپ کے پاس ہے. امامت صغرا کہتے ہیں مسجد کی امامت کو، لیکن انہاں لوگوں کو یہی پتہ ہے مسجد امام دی داڑھی ہٹی ہوئے، قرآن انج پڑھدا ہوئے، امام انج پاندا ہوئے، سونا انج ہوئے، اور شادی شدہ ہوئے انج ہوئے، تو پھر انہوں رکھاں گے. یہ ہے امامت صغرا، کیا چھوٹی امامت. مسجد کی امامت کو کیا کہتے ہیں؟ امامت صغرا، چھوٹی امامت. اور قوم کی امامت کو کہتے ہیں امامت کبرا، بڑی امامت. چھوٹی امامت یہ شرطیں ہیں دے بٹی کوئی نہیں. او جو مرضی شرابی ہوئے، جیڑا وڈا اوڈا وڈا بیوروکریٹ، جیڑا وڈا زانی ہوئے گا اوڈا وڈا افسر، جیڑا وڈا قوم کے بچے. خدا کی قسم میرے کئی کلاس فیلو ہیں بیچارے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ایم اے کیا ہوا ہے، کس میں کوئی بیچارہ ریڈی لگا کر کھڑا ہے، کوئی کپڑے بیچ رہا ہے، کوئی پرس بیچ رہا ہے. اور جاہل جیلی ڈگریاں لے کر میٹرک پاس کر کے وزیر اعظم عثمان بزدار صاحب بنے ہوئے، وزیر اعلیٰ. جیلی ڈگریاں لے کر پاکستان میں کتنے جیلی ڈگریاں سالانہ آتی ہیں، وہ فلانے دی بھی جیلی نکلے، فلانے دی بھی جیلی نکلی. خورشید شاہ میٹر چور تھا، پیپل پارٹی والا میٹر چوری کرتا رہے، وہ وزیر اعلیٰ سندھ وزیر اعلیٰ بن گیا، انہوں بھی وزارت مل گئی. زرداری ٹکٹیں بلیک کرتا رہا ہے، ٹکٹیں بیچتا رہا ہے بلیک کر کے، وہ ہن قوم دا رہنما ہے. نواز شریف اور ابھی الحار سی لوہا کٹتا رہے، لیکن وہ لوہا کٹن والے منن والے بھی سانو کہنے مولوی تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے. واہ واہ. زرداری ڈاکو بننے والے مولوی تاڑے کول پیسہ کتنا آندا ہے؟ سانو آندے گنبد خضرات، ہمیں آتا ہے ادھر سے. ہمارا اگر حضور سے وفا کرتے رہے ہمارا لنگر دنیا میں بھی بند نہیں ہوگا. وفا کرتے کرتے مر گئے، دنیا کے بعد بھی بند نہیں ہوگا. داتا صاحب چل نہیں رہا، ہزاروں لوگ روز کھا رہے ہیں. حضور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کے زندگی میں بھی شاید اتنے پیسے خرچ نہیں کیے ہوں گے جتنے ایک اور سوتے خرچ ہو گئے. مالے کہنے پھر ہو گئے ساڑھے نال وفا کرو. داتا صاحب بتائیے کتنے سال گزارے ہوں گے آپ نے؟ لیکن 1000 سال ہو گئے بابے کو. لوگ کتنے صرف حضور سے وفا ہے، صرف وفا ہے. وفا کی 1000 سال ہو گئے. روزانہ کی بنیاد پہ لاکھوں لوگ داتا صاحب کو قرآن پڑھ کر پیش کر رہا ہے، کوئی درود پڑھ کر پیش کر رہا ہے، کوئی کیا پڑھ کر پیش کر رہا ہے. تے مالکاں کوئی کمی چھڈی گئے. 1000 سال تو بابا ہوتے بیٹھے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملہ را رہنما. 1000 سال ہو گئے بابا بیٹھے ہوتے. لوگ ہزاروں کی تعداد روزانہ جا کے سوندے بھی ہیں. مجھے کئی دوست بتاتے کہتے ہیں جڑی داتا صاحب جا کے نیند سکون دی کسی پاسے نہیں ہے، اتنے جڑا جا کے لنگر کھان کا مزہ آتا کسی پاسے نہیں. اور بابا جی خود بتاتے ہیں کہ میں ایک بار گیا، میں کہ ویسے بزرگوں کو آزمانا نہیں چاہیے. بابا جی فرمانے میں ایک بار گیا، میں کہ حضور اج میں کھیر کھانی ہے. کی کھانی ہے؟ تو کہتے ہیں بس اتنا کہنے دی دیر سے ایک بندہ کھیر لے کے حضور اے لو جناب اے لو کھیر کھاؤ. گل ہی نہیں ہے تسی حضور نال وفا. میں تانوں ایک باری بھی نہیں کہا میرا نہ رہو، میں جاواں کھڈے حضور نال وفا. ساڈی گل نہیں ہے کوئی یار دی گل سنا ملنا، نہ لمے پینڈے پا ملنا، نہ علم وچ پھسا ملنا. سانو حضور دی گل، حضور کا دین چمکتا ہوا دین ہے. حضور کا دین سر جھکانے کے لیے ان غلام، علامہ اقبال کہتے ہیں ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی آداب. اقبال کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں قرآن ناقص ہے نعوذ باللہ، قرآن غلط ہے. کیوں؟ قرآن کیوں نہیں کہتا سر جھکا کے جیو؟ کیوں کہتا ہے سر اٹھا کے جیو؟ کہتا ہے اس لیے قرآن نامکمل ہے، ناقص ہے. اقبال کہتا ہے. حضرت امام شامل مسلمانوں کے حکمران چیچنیا کے شیخ طریقت بھی اور حکمران بھی. آپ کی والدہ نے آپ کو آ کر کہا کہ امام شامل کو آپ نے فلاں فلاں بندے پکڑوائے ہیں بھی حکمران جو تسی ہو فلانے بندہ تسی نپیا پڑھیا انہوں. آپ نے فرمایا ہاں اماں جی میں انہوں نے نپیا اور جیل بند کیتا ہے. اماں جان نے سفارش کر دی، انہوں نے کہا میں تینوں انہوں دی سفارش کر رہی ہیں چھڑ دے. کی کر رہی ہیں؟
کون کر رہی ہے؟ اماں جی. امام شامل صبح ہوئی نا اس علاقے کے سارے قاضیوں نے بلا لیا, چیف جسٹس جتنے بھی سن, جسٹس سن یا چیف جسٹس. چیف جسٹس کا لفظ آبا ہے نا, پہلے عربی میں اس کو کہتے تھے چیف جسٹس کو قاضی القضاض. قاضیوں اور قاضی القضاض کو بلا لیا, مفتیوں کو بلا لیا, عالموں کو بلا لیا, سارے مریدوں کو بلا لیا. جب بیٹھ گئے انہوں نے کہا حضور ایک مسئلہ پیش ہے. حضور تانوں کی مسئلہ پیش ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی غلط بندے کی سفارش کرے یہ انہوں چھڑ دے اور سزا کی ہے. اگر کوئی بندہ کسی غلط بندے کی سفارش کرے کہ اس کو چھوڑ دو, اس کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب اتنے کوڑے بنتے ہیں, 30 بنتے ہیں, 40 بنتے ہیں, تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے. امام شامل نے کہا اگر وہ بندہ کوڑے کھانے کے قابل نہ ہو, بزرگ ہو, نہ کھا سکتا ہو, کھائے گا تو یہ نہ ہو کہ وہ فوت ہو جائے, دنیا سے چلا جائے, وصال ہو جائے, پھر تو نے کہا پھر ان کا قریبی رشتہ دار کھائے یا بیٹا کھائے یا بھائی کھائے یا گھر والا کھائے یا کوئی اور کھائے اس کے حصے کے. تو حضرت امام شامل پیر طریقت, شیخ طریقت, مرید بھی بیٹھے, قاضی بھی بیٹھے, دنیا بھی بیٹھی, اپنی قمیض سے کپڑا ہٹا کر اور جلاد کو بلایا, فرمایا میری ماں نے غلط بندے کی سفارش کی ہے, مجھے کوڑے مارے. یہ تھے ہمارے بڑے. حضرت فاروق اعظم دنیا سے چلے گئے, آپ کے بیٹے نے دعا مانگی, یا اللہ خواب میں ابا جی کی زیارت کرا. دنیا سے جانے کے بعد فاروق اعظم وہ ہیں, اس شان والے ہیں, پوری دنیا میں حضور کا کوئی ایسا غلام نہیں ہے جو سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے. واحد حضور فاروق اعظم ہے جو سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے تھے, سورج بے نور ہو جاتا تھا, اس کا نور ختم ہو جاتا تھا. فاروق اعظم ایسے آنکھیں ایسے دکھاتے تھے تو سورج کی آنکھیں بند ہو جاتی. اتنی شانوں کے مالک. راستے میں جا رہے تھے, شیطان آتا راستہ بدل لیتا کہ فاروق آ رہا. حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتا. دریاؤں کو خط لکھتے حضرت سیدنا فاروق اعظم تو دریا فاروق اعظم کے خطوں پر چل پڑتے تھے. اتنی شانوں کے مالک. جب آپ اس دنیا سے چلے گئے, بیٹے نے دعا مانگی, یا اللہ خواب میں ابا جی کی زیارت کرا. کہتے ہیں سال, 1.5 سال, 2 سال دعا قبول نہیں ہوئی صحابی کی. کہتے مہینہ کسی دن آوے رب نو گلے کر دیں, یا اللہ میں کی کر لیا. میں کہتے جب میں کہتا ہوں خدا میرا حال دیکھ, جواب آتا ہے بندے اپنا نام ہے امال دے. کہتے ہیں 2 سال بعد دعا قبول ہوئی. رات کو سویا, خواب میں ابا جی کو دیکھا, حضرت سیدنا فاروق اعظم کو. کہتے ہیں میں نے دیکھا تو اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا ابا جی کیا بنا, کیا بنا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم کیا فرما رہے ہیں, تسی تے میں کس بات دی منی ہاں, ساڑا بڑا نہ بھی ہے. کبھی سوچے ہم نے قبر میں جا کر سرکار کو منہ کیا دکھانا. حضرت سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں, فرماتے ہیں 2 سال ہو گئے بیٹا رب کو حساب دے رہا تھا. کتنے سال سے؟ 2 سالوں سے رب کو. فرماتے ہیں اگر میرا رب غفور و رحیم نہ ہوتا آج عمر پکڑا گیا تھا. اللہ. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے یہ بھی پوچھا, عمر تیرے دور میں بیت المال کا مال ایک جگہ سے دوسرے کمرے میں رکھ رہے تھے, رکھتے ہوئے ایک رسی کا ٹکڑا گم ہوا تھا, وہ کیوں ہوا تھا اس کا جواب دے. کسی نے چوری نہیں کیا, غصب نہیں کیا, گم ہو گیا. فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے یہ بھی پوچھا بھی وہ کیوں ہوا ہے. تو جن کے دور حکومت میں لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں کی, سینکڑوں کی تعداد میں لوگ غربت کی وجہ سے مر گئے, تو ان کو حساب نہیں دینا پڑنا, دینا پڑنا ہے, ان کو بھی دینا پڑنا ہے. اور جس نے ان کو طاقت دے کر اوپر بٹھایا اس کو بھی دینا پڑنا ہے. جن نے ان طاقتوروں کو اوپر بٹھا کر اوپر سیٹ دی, پھر وہ سیٹ کے بلبوتے پہ انہوں نے شراب پی, زنا کیا, ظلم کیا, ہر وہ اس ظلم میں بندہ شامل ہے جس نے اس کو سیٹ پر بٹھایا ہے طاقت دے کر. اس لیے آپ آئیں, ہماری آپ کو دعوت ہے. تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے قالی ہیں ایرانی, لہو رلاتی ہے مجھے جوانوں کی تن آسانی. عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل, نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمانی. وہ بات میں مکمل کر دوں. حضرت خالد بن ولید کو حضور نے جب خط دیا نا, اس نے خط حضور کا پھاڑ دیا اور حضرت حارث بن عمیر کو وہیں شہید کر دیا. جب شہید کی خبر حضور تک پہنچی, حضور جلال میں آ گیا. حضور نے فرمایا اچھا, حضور نے 3000 کا صحابہ کا لشکر تیار کیا کہ جاؤ اپنے صحابی کے بھائی کا بدلہ لے کر آؤ, اور اس جگہ جا کر بتانا ہے جس جگہ میرے صحابی کو شہید کیا کہ حارث ہم تیرا بدلہ لینے آ گئے. انشاءاللہ جب محمد عربی کا دین تخت پر آئے گا, ہم کشمیر جا کر کہیں گے ہم تمہارا بدلہ لینے آ گئے. جب دین تخت پر آئے گا, ہم بابری مسجد جا کر تعمیر کرائیں گے کہ ہم بابری مسجد کے وارث آ گئے. ظہیر الدین بابر تھا نا, 10,000 کی فوج تھی, سامنے ہندو گڑھ رانا سانگا 80,000 کا لشکر لے کر کھڑا تھا. جب 10,000 کی فوج کی کمزور ہونے لگی نا, انہوں نے دیکھا بھی 80,000 کا لشکر اور ادھر 10,000, تو وہ فوج جو تھی نا ظہیر الدین بابر کی, اس کے حوصلے پست ہونے لگے. ظہیر الدین بابر نے جب دیکھا نا بھی اس کے حوصلے پست ہو رہے ہیں, تو ظہیر الدین بابر نے پہلی بات کی, اس نے کہا یارو مرنا تو ہے ہی ہے, یارو
مرنا تو ہے ہی ہے. اس سے اگلی بات جو ظہیر الدین بابر نے کی نے انہوں نے کہا مرنا تو ہے لیکن اس شان سے مرے کہ چس آ جائے, مرنا چج نہ لے. پھر دنیا نے دیکھا 10,000 کی فوج نے 80,000 کے رانے سانے کی لوگ لٹا دی. یہ ہمارے بڑے تھے. حضرت خالد بن ولید کے حضرت زید کی قیادت میں حضور نے 3,000 کا لشکر تیار کیا. اب صحابہ جب گئے حضور نے فرمایا زید شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ اسلام کا جھنڈا اٹھا لے, وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر طیار اسلام کا جھنڈا اٹھا لیں, اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر کوئی بھی اٹھا لے. اب 3,000 صحابہ چلے گئے. سامنے جو روم کا وہ گورنر تھا نا, اس کے پاس فوج تھی 1 لاکھ. کتنی تھی؟ صحابہ کتنے ہیں؟ اب جو انہوں نے 1 لاکھ بندہ, اسلام تو برابری کا درس دیتا ہے نا لوگ کہتے ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے وَإِنْ يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. میرے حبیب آپ کے غلاموں میں سے 100 بھی مرد ہوئے, 1000 ان کے مقابلے میں آئے تو میں 1000 کو لٹا دوں گا. مرد ہوں, اللہ کہتا ہے, قرآن کی نص ہے. اب صحابہ جب چلے نا, البدایہ والنہایہ میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے 3,000 کا لشکر ایسے پہلوانوں کی طرح ایسے ایسے چلا, ایسے چلا نا, وہ 1 لاکھ کی فوج جو تھی ان کی ٹانگیں نام نہ محمد عربی کے شیر آ رہے. انہوں نے اپنے باپ کو روم میں بادشاہ کو پیغام بھیجا. انہوں نے کہا 1 لاکھ فوج تھوڑی ہے, بندے اور بھیج. انہوں نے 2 لاکھ اور بھیجے. کتنے ہو گئے؟ حضرت زید بھی شہید ہو گئے, حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے, حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. پھر اسلام کا جھنڈا حضرت خالد بن ولید نے. قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن, یا خالد جاباز ہے یا حیدر کرار. اقبال کہتا ہے تلوار اٹھانے کے لیے بھی بازو خالد بن ولید والا یا حیدر کرار والا ہونا چاہیے. محمد عربی کے دین کی بات کرنے والے بھی غیرت کی سیدھی کی ایک بروانی ہونی چاہیے. خالد بن ولید نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا. 11 تلواریں اس جنگ موتا کے اندر حضرت خالد بن ولید کی ٹوٹی. لڑتے لڑتے کتنی؟ 11 تلواریں. اور خالد بن ولید کی تلوار کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی تلوار کا وزن 100 کلو تھا, اور کہتے ہیں چلاتے بجلی کی طرح تھے. ایک بات میں سوچتا ہوتا ہوں کہ 3 لاکھ کی فوج سر پر ہے اور تلوار ٹوٹ جائے, دوسری تلوار اٹھاتے اٹھاتے اگلوں نے تو چھوڑنا ہی نہیں, بوٹی بوٹی کر دینے. وہ تلوار آتی کہاں سے تھی؟ ہاتھ میں کیسے جمتی تھی؟ 11 تلواریں حضرت خالد بن ولید. 3,000 صحابہ نے 3 لاکھ کو شکست دی. 40,000 کافروں کی گردنیں اتاری. یہاں اسلام امن کا درس نہیں دیتا تھا, خالد بن ولید کو نہیں پتا تھا گردنیں نہیں اتارنی, اسلام کو محبت کا درس دیتا. اس لیے 3 پڑھیں, خود سمجھیں, اپنے بڑوں کی جو ہمارے راستہ دے گئے ہیں ان کو پتہ کرو. آپ کو علامہ اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو غزالی ہو, عطار ہو رومی ہو غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہو سہرگاہی. نومید نہ ہو اے رہبر فرزانہ, کم پوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. 28 لاکھ نوجوان 2022 میں باہر ملک کمانے کے لیے گئے. اب تک پاکستان کے 6-7 ماہ کے اندر 20 لاکھ سے زیادہ نوجوان جا چکے ہیں, اور پہلے 5,000 پاسپورٹ بنتے تھے ایک دن میں. اب کی جو رپورٹ ہے 40,000 سے 45,000 روزانہ کی بنیاد پہ پاسپورٹ بن رہے ہیں. یہ ملک تو عیاشوں کے ہاتھ میں. ہمارے نوجوان, پڑھے لکھے نوجوان, PhD ڈاکٹر انجینئر بیچارے رول رہے ہیں, کسی کے پاس نوکریاں بھی کروڑوں ہو تو ان بدماشوں کو رشوت دے کر ہم دیں. لیکن بس نعرہ ان کے لگانا ہے ہمیں. جب تک حضور کا نظام نہیں ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, آنا ادھر ہی پڑے گا. محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا, جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے ان کو دل سے بھلا دیا. تیرے حسن خلق کی اکرمت میری زندگی میں نہ آ سکی, ہم اسی میں خوش رہے کہ شہر کے در و بام کو سجا دیا. ہم تیری جالیوں کی بدعتوں میں مگن رہے, تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. انہوں نے جال بچھا دیا, انہوں نے قرآن کو جلایا. کسی ایک مسلمان نے آواز بھی نہیں اٹھائی کہ یار ہمارے قرآن کو کیوں جلایا. کسی ایک درباری ملا نے بھی آواز اٹھ کر ٹی وی پہ نہیں اٹھائی کہ یار وہ جو بولا ہے عیسائیوں کے حق میں, جو بولا ہے یہودیوں کے حق میں, جو بولا ہے چرچوں کے, جو بولا ہے بلڈنگوں کے حق میں. بلڈنگیں بعد میں ہیں, چرچے بعد میں ہیں. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے, پھر قرآن ہے, پھر اسلام ہے, پھر مسلمان ہے, پاکستان ہے, پھر اقلیتیں آتی ہیں. مرزائیوں کا ان کو درد ہے. انشاءاللہ پاکستان میں حضور کا دین آئے گا, ہم لائیں گے. اس کے لیے آپ نے, اور یہ بھی ذہن سے نکال دیجئے گا, ایک کسی سے ذہن کو خمار ہوئے کہ مولویوں نے ووٹ نہیں دیں گے, ووٹ نہیں, انہوں نے آنا نہیں ہے. یہ لوگوں نے بول رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب جو بھی قیامت تک میرے دین کی مدد کرے گا میں اس کی مدد بھی کروں گا اور اس کو ثابت قدم بھی کروں گا. مدد رب نہیں کرنی, تسی نہ پائے تو رب فرشتے بھیج کے ساری مدد کر دے گا, ووٹ لگا دے گا, سارے لوگ
دین کسی کا محتاج نہیں، نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج، دین رسول اللہ کا اپنی پاور کے ساتھ کھڑا ہے، قیامت تک اپنی پاور کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ہم آپ کو اس دین کی دعوت دے رہے ہیں جس دین کو بچانے کے لیے حسین کربلا گیا، ہم اس دین کی بات کرنے ہیں، حسین جو مشن دیکھا ہے اسی مشن کی بات کرنے ہیں، آئیں حضور کے دین کی طرف۔ اب آخر میں نے آپ کو نہیں کہا سبحان اللہ کہو، اے کرو او کرو، لیکن ہن تسی نعرہ ہیں دلانا ہے، پتہ لگے محمد عربی کے شیر بیٹھے، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، صحابہ نعرے لگاتے تھے زمین بھی ہلتی تھی، محمد عربی کے شیروں نے نعرہ لگایا، نعرہ ایسا لگائیں دیکھو جی آواز ایسی کٹی کس کس نعمت سے رب نے ہمیں نہیں نوازا پاکستان میں، ہر نعمت رب نے ہمیں دی ہے، پھر کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ اس لیے آئے بدن بس کرے۔ پھر وہ دنیا نے دیکھا، وہ نوجوان جب بڑا ہوا نا بچہ تو دنیا نے اس کو صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا، پھر بیت المقدس اس نے آزاد بھی کروایا اور وہ ممبر بھی لے گئے۔ سوچ یہ ہو تو اللہ اتنا دیتا ہے، آپ کی سوچ ہو نا کہ اللہ ساری آواز جیاں تک پہنچائے گا، ایسی اندروں کڈا میں ذرا پہنچانے والا دے مالک ہے نا، رینج کر کے آواز کرنی ہے، پتہ لگے محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نہیں ہے بڑا ڈھلا نعرہ ہے، نہیں نعرہ دلیراں سے بن گونجتے، صحابہ نعرے لگاتے تھے، جس جنگلوں سے گزرتے تھے جھک بھیجتے تھے، حضور کے غلام گزرے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ جڑے تجھے ہاتھ نہیں چاہ رہے ایجنسیاں دے ریکارڈنگ کر رہے ہو، اچھی گل ہے، پوری پوری کرو تے اپنے پیو تک پورا پیغام پہنچانا کہ مولوی یہ کہہ کے گیا سی، اسی کہہ نہیں آیا، تانوں بھی تے سنیا میرے تسی اوتھے تے مارے لڑ تے سکدی نہیں کشمیر واسطے، آ جا کے سانوں بھی کہنا ہے تے سانوں بھی تسی نہیں روک سکتے، دین آنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں تسی بالکل ریکارڈنگ پوری کرو تے اپنے ابا جی تک پوری پوری پہنچانا ساڈی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، من سب نبی جن، من سب نبی جن، دو میں ہاتھ چکو دو، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 مصطفیٰ